یہ 12 رقص کرنے والی شہزادیوں کی ایک حیرت انگیز مختصر کہانی ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں۔ وہ سب بہت خوبصورت تھیں۔ تمام شہزادیاں ایک بڑے کمرے میں سو جاتیں۔ شام کو بادشاہ انہیں اندر سے بند کر دیتا۔ بیلوے کا بادشاہ ایک فکس میں پھنس گیا۔ ہر رات اس کی 12 بیٹیاں نئے جوتے لے کر بستر پر جاتیں، لیکن جب وہ اگلے دن بیدار ہوتیں تو ان کے جوتوں میں ہمیشہ بڑے سوراخ ہوتے تھے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتے تھے۔ بادشاہ نے شدت سے جاننا چاہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس نے کبھی کچھ نہیں سیکھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا، کوئی بھی آدمی جو اس راز کو حل کر سکتا ہے وہ اپنی پسند کے مطابق میری بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کرے گا اور میرے بعد بادشاہ ہوگا۔ جیسے ہی بادشاہ کی شاندار تجویز کی خبر دور دور تک پھیل گئی، بہت سے نوجوان شہزادے اپنی پسند کی ایک خوبصورت شہزادی کا ہاتھ جیتنے کے لیے بیلوے پہنچے۔ بادشاہ کی طرف سے ان سب کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ تب بادشاہ نے ان منصف شہزادوں کو سمجھایا، قواعد بالکل واضح ہونے دو۔ آپ سب کو یہ جاننے کا موقع ملے گا کہ میری بیٹیاں ہر رات کہاں جاتی ہیں، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ میری بیٹیوں میں سے کسی ایک کو اپنی دلہن کے طور پر منتخب کر لیں گے۔ تاہم اگر آپ کو 3 دن میں کچھ پتہ نہیں چلا تو آپ پتھر بن جائیں گے۔ شہزادے اس راز کی تہہ تک پہنچنے کے بارے میں پر اعتماد تھے، لیکن ہر رات وہ گہری نیند میں گرتے اور چاہے وہ کتنی ہی کوشش کریں وہ اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھ سکتے تھے۔ جیسے ہی 3 دن گزرے، بادشاہ کے حکم کے مطابق تمام شہزادے پتھر بن گئے۔ ایک دن ایک سپاہی بیلوئی سے گزر رہا تھا جب اسے ایک بوڑھی عورت سے بادشاہ کی پیشکش کے بارے میں سننے کا موقع ملا۔ اس نے اسے بتایا، یہ ایک منصفانہ مقابلہ لگتا ہے، اور اب جب کہ میں لڑتے لڑتے بہت تھک گیا ہوں، میں بادشاہ بننا پسند کروں گا۔ میں جانا چاہتا ہوں اور شہزادیوں کے اسرار کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اب اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو شہزادیوں کی طرف سے دی گئی کوئی چیز نہ پینا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے اسے ایک چادر دی اور آگے کہا، اگر تم اسے پہنو گے تو تم پوشیدہ ہو جاؤ گے۔ سپاہی نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں رات کے کھانے کے بعد جب وہ شہزادیوں پر نظر رکھنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو سب سے بڑی شہزادی اس کے پاس آئی اور اسے شراب کی پیشکش کی۔ اس سے آپ کو بیدار رہنے میں مدد ملے گی، اس نے کہا۔ سپاہی کو بوڑھی خاتون کی تنبیہ یاد آئی اور اس نے شائستگی سے شراب قبول کر لی، لیکن اس نے اسے نہیں پیا، اور جب وہ نظر نہیں آ رہی تھی تو اسے پھینک دیا۔ جب شہزادی اپنی بہنوں سے ملنے واپس گئی تو اس نے اسے یہ کہتے سنا، وہ ابھی سو جائے گا، اس لیے ہم جلد ہی اپنے راستے پر آ سکتے ہیں۔ سپاہی نے ایک دم سو جانے کا ڈرامہ کیا، جتنی زور سے وہ کر سکتا تھا، خراٹے لے رہا تھا۔ جلد ہی اس نے شہزادی کے کمرے میں آواز سنی۔ اس نے دروازے سے جھانکا اور دیکھا کہ بستر ہٹنے لگے ہیں، اور اس کے نیچے سے ایک ٹریپ دروازہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سمجھ کر کہ شہزادیاں پھندے کے دروازے سے جا رہی ہوں گی، سپاہی نے اپنی پوشیدہ چادر اوڑھ لی اور ان کا پیچھا کیا۔ اس نے 12 شہزادیوں کو دریا کے کنارے چلتے ہوئے دیکھا، جہاں ان کے ساتھ 12 خوبصورت شہزادے شامل تھے۔ جلد ہی جوڑے ناچنے اور خوشیاں منانے لگے۔ یہ ایک جادوئی جگہ تھی جس میں چاندی، سونے اور چمکتے ہیروں کے درخت تھے۔ سپاہی نے بادشاہ کے لیے ثبوت کے طور پر ان جادوئی درختوں کی کئی شاخیں توڑ دیں۔ شور سن کر سب سے چھوٹی شہزادی نے کہا، آج کچھ ٹھیک نہیں لگتا، کچھ بہت برا ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی شہزادی نے اعلان کیا، اوہ تم بہت پریشان ہو، کیا ہم
کیا ہم نے ان سے پہلے شہزادوں کو پتھر نہیں کر دیا؟ پریشان نہ ہوں، ہم اس سپاہی کا بھی خیال رکھیں گے۔ تاہم اگلی صبح سپاہی نے بادشاہ کو پچھلی رات کے واقعات کے بارے میں بتایا۔ اس نے ثبوت کے طور پر سونے، چاندی اور ہیرے کی شاخیں بھی بادشاہ کے سامنے پیش کیں۔ بادشاہ نے سپاہی کی بات مان لی اور اس سے کہا کہ وہ اپنی دلہن کا انتخاب کرے۔ سپاہی نے اعلان کیا، چونکہ میں خود کافی بوڑھا ہوں، میں آپ کی سب سے بڑی بیٹی کو اپنی دلہن کے لیے چنوں گا۔ چند دنوں کے اندر بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ سپاہی سے شادی میں دے دیا، جو ایک دن بیلوے کا نیا بادشاہ بن گیا۔